إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں کئی مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو سنتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ فرماتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ جتنی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت اسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہی بات کہی ہے کہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے مقرب بندے بننا چاہتے ہو، تو سوائے میری عبادتوں کے، نوافل کی پابندی کی اور کوئی راستہ نہیں۔ نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قریب بنا لے گا۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سب نوافل میں شامل ہیں، سنن رواتب ہیں، اور فرض نہ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سفر اور حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اور فجر کی نماز کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، جس سے اکثر لوگ ہم غافل رہتے ہیں۔ خاص کر فجر کی نماز کی سنتیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری مال و دولت سے بڑھ کر ہے۔ بڑا ہی مایوس ہے وہ آدمی، بڑا ہی افسردہ ہے وہ آدمی، ناکام و نامراد ہے وہ آدمی جو موقع پا کر بھی فجر کی سنتیں نہیں پڑھتا ہے۔ نماز فجر کی جماعت کا نہیں ہے سوال ہے فجر کی سنتوں کا۔ سنتوں کا اگر اہتمام ہے تو فجر کی نماز کا کتنا اہتمام ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، بارہا علماء سے ہم نے سنا ہوگا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ بہرکیف میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں نے آیت نمبر 138 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو اور افسردہ مت ہو، غمگین مت ہو، اور تم ہی سر بلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن شرطیہ کہا کہ بشرطے کہ تم مومن ہو، صحیح معنی میں مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں کہا کہ یہ ملک ہے، یہ دنیا ہے جس کے ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، لیکن شرط ہے کہ تم موحد رہو، توحید پرست رہو۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، شیخ البانی نے اسے حسن بتایا ہے، گرچہ کہ اس میں کچھ کلام ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنے تعلیقات میں بیان کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اسلام پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا۔
آج کے اس جمعے کے خطبے میں میرے اپنے بھائیوں سے، نوجوان ساتھیوں سے جو زمانے کی چال کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے روش میں بہہ جاتے ہیں، جو قوم غالب ہوتی ہے اس قوم کی تہذیب کو لوگ اپنانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں میں نے کہنا چاہا۔ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، پیارے نبی کے زبانی ہیں، الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، مسلمان ہمیشہ سر بلند رہیں گے، شان و شوکت میں رہیں گے، اسلام کو کوئی غالب نہیں کر سکے گا، مغلوب نہیں کر سکے گا، اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ آپ فخر سے کہیں کہ میں مسلمان، آپ کو اس میں کوئی شرمندہ نہیں ہونی چاہیے، آپ فخر سے کہیں کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے شیخ ہمارے انہوں نے جو باتیں کتابیں لکھی ہیں اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اسلام کیوں غالب رہے گا۔ تو پہلا سبب انہوں نے بتایا، ان معبود اہل والمعبود الحق، اس لیے کہ یہ لوگ جس معبود کو مانتے ہیں، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہی سچا معبود ہے۔ هو الاحد الفرد الصمد، وہ اللہ تعالی ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے مثیل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کی صفات بالکل بے عیب ہیں، وہ اپنی صفات میں، اسماء میں بالکل پاک و صاف ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ آپ دوسرے خداؤں کو دیکھ لیں، کتنے خدا لوگ مانتے ہیں۔ ابھی لوگوں نے عید منائی، ہم لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے، عقل دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ کل بھی میں نے دیکھا، وہاں میں ادھر سے مونٹ روڈ سے آ رہا تھا، جہاں مچھلی مارکیٹ ہے، جہاں وہاں ایک پارک ہے، پارک میں عید جشن کا عید ہو رہا ہے، جشن منا رہے ہیں عید کا کل، تو برقع پوش خواتین بھی ناچ رہے ہیں۔ کہاں کہاں ناچی، کالجوں میں ناچا، شادیوں میں ناچا، برقع پہن کے ناچا، نقاب پہن کے ناچا۔ کیوں ناچتے ہیں؟ مغلوب ہیں، یہ غالب قوم کی اس تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اتنا کچھ کر لو لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے کہا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بھلے آپ ان کی روش پہ بہ جائیں لیکن وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کو راضی کر لیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ نے کبھی، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تاریخ بغداد کے حوالے سے، وہ پتہ نہیں عربی میں تو ہے، انگلش میں موجود ہے، میں نہیں جانتا، کئی مجلد پر ہے، کئی جلدیں ہیں تاریخ بغداد۔ تو اس میں انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا کہ تاریخ بغداد میں کیسے بغداد کو تاتاریوں نے تہس نہس کیا، کیسے برباد کیا، کیسے مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہاں کی علمی میراث کو کیسے جلایا، وہاں کی لائبریریاں جلا دی گئیں، اور ندیوں کا پانی راکھ سے کالا ہو گیا۔ جو وراثت تھی، علمی وراثت، علمی مخطوطے، وہ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے جلا دی، سارا بغداد ویران کر دیا، ساری بستیاں ویران ہو گئی، اور مسلمان جو نیچے چھپے تھے اپنے سرنگوں میں، مسجدوں میں اذانیں دی گئیں، لوگوں نے سمجھا کہ شاید امن ہو گیا ہے، مسجد سے اذان آ رہی ہے، جو لوگ باہر آئے پھر ان کو قتل کیا۔ یہ کون تھے؟ ظالم تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، اتنے غلبے کے بعد 2 سال کے بعد جب عین جالوت کا معرکہ ہوا، جب وہاں معرکہ ہوا تو 2 سال کے بعد اس ظالم قوم نے نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ مسلمان ہو گئے۔ آپ تعجب کر سکتے ہیں، حالانکہ غالب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی مغلوب لوگ ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ظالم اور جابر قوم مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق ان کو دے دی۔ اگر
کسی جابر اور ظالم قوم سے وابستہ ہمیں پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، کبھی سامنا ہو جاتا ہے، تو ان تاریخی حقائق کو یاد کریں، سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے اور مدینے میں جب آئے، کچھ ایسے حالات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کا نام لے کر بد دعا کرنے لگے، اللہم علیک، یا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ دعوت رسالت کا حق ادا کرتے جائیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لوگوں کو ہدایت دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہم غالب رہیں گے، مسلمان غالب رہیں گے۔ میں مایوسی کا سبق آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں۔ ہمارے نوجوان ہیں جو کچھ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس اللہ احکم الحاکمین کے ماننے والے ہیں جس کے پاس طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو بستیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایسا اللہ جس کے پاس بہت بڑا عرش ہے، ایسا اللہ جس کی قدرت بے مثال ہے، اس اللہ کے ماننے والے ہم بندے ہیں۔ ہم غریب نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے خرچ کرتا ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر حی القیوم پر مکمل ایمان رکھیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی، لیکن شرط ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ تعلق مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں جی جان سے دل لگائیں اور بالکل تج جائیں اور اس میں جی جان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خلوص سے دل کے ساتھ کریں، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیسے دعویٰ کیا۔ تو ہم اس لیے غالب رہیں گے کہ ہم اس اللہ الواحد القہار کے بندے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ایک دوسرا ریزن جو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی دیے ہیں وہ خیر الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس سے پہلی آیتیں آپ پڑھیں گے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 80 سے 185 تک کی جو آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اگر آپ اس وحی کو اگر ان کی فرمائش پر بدلنا چاہیں تو ہم اس وحی کو لے جائیں جیسے وحی نازل کرتے ہیں۔ آپ کی ساری آیتیں جو نازل ہوئی وہ آپ بھلا دیے جائیں، کتابوں سے وہ چیزیں اٹھا لی جائیں، پھر کوئی آپ کو دوبارہ وہ لا نہیں سکے گا۔ الا رحمتا من ربک، یہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ آپ کو آپ کے رب کی رحمت ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قرآن مجید کی جو نعمتیں آپ کو دی گئیں، وحی کا سلسلہ جو جاری ہے، یہ آپ کی رب کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی مہربانیاں آپ پر ہیں۔ کیسی کیسی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے سارے بیٹوں میں میں سردار ہوں، فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہاتھ میں کل حشر کے دن لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا دیا جائے گا۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شفاعت کبریٰ سارے مومنوں کے لیے سفارش کریں گے. سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سفارش کی درخواست لے کر. ان فضلہ کان علیک کبیرا. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم اس لیے غالب ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی فرما دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے بات کیا تمہیں کہا لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دعا کے طور پر بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، بار بار آپ دعا کے طور پر پڑھیں. اتنی پرتاثیر دعا ہے، اس کے برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو. آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں دے گا، اگر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی دے گا. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے علاوہ کوئی میرا معبود اور خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرے بگڑے اسباب کا بنانے والا نہیں ہے. علیہ توکل، میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہ رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. دوستو، عزیزو، بہت سارے لوگ شاکی ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں ہم دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیات، ایک اپنی چہیتی بیوی اور دوسری وہ صاحبۃ الہجرتین اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور کئی صحابہ کی بیوی بھی ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. کتنا بڑا وظیفہ تھا، 2-4 صفوں پر تو ہوگا، اتنی لمبی دعا نہیں، اتنی لمبی دعا نہیں تھی، مختصر سی دعا بتلائی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کتنی بڑی دعا ہے. ہاں، یہ دعا پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ دعا اللہ کے نبی اپنی چہیتی بیوی کو بتا رہے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت عمیس کو سکھا رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، اگر آپ پریشان حال ہیں، اگر آپ کسی الجھن میں مبتلا ہیں، آپ کسی قرض میں مبتلا ہیں، آپ اس دعا کو پڑھیں. اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. معلوم کیا ہوا؟ سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ توحید پرست نہیں ہے، ان کے توحید کو زنگ لگ چکا ہے. خالص توحید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دعاؤں میں بھی خالص توحید، خالص توحید اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اسی لیے ساری دعائیں سکھائی گئیں. آپ تعجب کریں گے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو دعائیں سکھائی گئی، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہم غالب ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ایسے نبی کے ہم فالوورز ہیں، ایسے نبی کے متبعین ہیں جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور جنہوں نے ہمیں اپنی سفارش کا وعدہ کیا ہے، حوض کوثر پر ہم سے ملنے کا وعدہ کیا ہے. ان کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب ہوگی. ایک تیسری چیز انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان غالب رہیں گے، کوئی ہم کو مغلوب نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہم اس کعبہ مشرفہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور مبارک مقام ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ وہ پہلا گھر ہے جو مکے میں رکھا گیا، وہ کعبہ مشرفہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اور کیا شرف چاہیے؟ اللہ بھی ایسا، نبی بھی ایسا، کعبہ بھی ایسا،
جس کی طرف ہم سارے رخ پھیر کر نماز پڑھتے ہوں، 5 وقتہ نماز ہماری کعبے کی طرف ہوتی ہو، اور وہ کعبہ اس وقت تک رہے گا جب تک دنیا آباد رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن وہ حبشی جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل و صورت بتائی کہ اس کے پیر ایسے ہوں گے، اس کی پنڈلیاں ایسے ہوں گی، وہ کعبے کی طرف نکلے گا، کعبے کی اینٹ کھینچ کے پھینکے گا، اس وقت دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ کعبے کا زوال، کعبے کا ختم ہونا دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم اس دنیا میں غالب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر ہمیں بتایا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہماری امت ہے جس کے بارے میں کہا کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو، خیریت ہمیں عطا کی گئی، ہم جو امت مسلمہ ہیں بہترین امت ہیں، گرچہ کہ وہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اگر یہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور ان کے عقائد میں اختلاف ہو جاتا ہے، عجیب عجیب چیزیں مسلمان جو سیکھتے ہیں، ابھی جیسے امریکہ کے حادثات ہوئے، لاس اینجلس کے، کیلیفورنیا کے، لوگ بڑے شوق سے میسج بھیجتے نہیں، بڑے شوق سے میسج بھیجتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں نہیں، شماتت عادہ، دشمنوں کی خوشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اگر کوئی جلتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو خوش ہونے کی بات نہیں، خوش ہونے کی بات نہیں، انسانی ہمدردی ہونے کے ناطے ہم ان سے ہمدردی کریں۔ اللہ کوئی کہتا ہے ارے یہ غزہ کا بدلہ ہے، ہاں ایسے لوگ بولتے ہیں، میسج چھوڑ، دیکھیں غزہ کا بدلہ اللہ لے رہا ہے۔ ارے جہاں لوگ لاکھوں میں مر جائیں اور ادھر ایک 50 لوگ اور بے زبان جانور مر جائیں تو اللہ کیا ایسے بدلہ لے گا؟ ایسے بدلہ لے گا کہ غلط کرنے والا کوئی اور ہے، بدلہ کسی اور سے لیا جا رہا ہے؟ تو یہ سوچ تو غلط ہے، یہ سوچ ہم نہیں سوچیں گے۔ اگر ہم سے ہو سکا تو ہم ساتھ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے غزہ کے معاملے میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ احتجاج کیا وہی اس ملک کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے، جنہوں نے کئی دن احتجاج کیا کہ وہاں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم مسلمان عجیب لوگ ہیں، تھوڑی سی بات پر عجیب طرح کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عجیب رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کسی ظالم کا ساتھ مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی آگ لے ڈوبے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظالم کو سزا دینے کا اصول ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا۔ کچھ آفتیں اور مصیبتیں ہیں جو انسانوں پر آتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، کیا ہم اتنے ظالم ہیں؟ اور بعض ملکوں میں دیکھیں گے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، پھر بھی وہاں سال میں 2 مرتبہ سیلاب آتا ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ آپ بولے وہ لوگ کیا گناہ کرتے ہیں، کیوں سیلاب آتا ہے جبکہ مسجدیں عبادت گاہوں میں مصلیوں سے بھر جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون الگ ہے۔ ابتلا کے طور پر، آزمائش کے طور پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آدمی کو کبھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اور اگر وہ ظالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر کافروں کا غلبہ ہرگز ہونے نہیں دے گا۔ یہ لن ہے، لن عربی میں اچھی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہرگز کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہاں کبھی لوگ کمزور پڑ سکتے ہیں، مسلمان کمزور پڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، لیکن مسلمان مر جائیں، مسلمان ختم ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک وہ توحید پر قائم و دائم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی جو دعوت کا کام کرے گی،
तौहीद का काम करेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर आप तौहीद पर हैं और इस्लाह का काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, इसी के साथ कुछ बातें अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये इस्लाम है, क़ियामत तक गालिब रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। इसी वलवले और जज्बे के साथ हम जिंदा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, इसमें आपको कोई डाउट है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, आप सादिक़ मसदूक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपकी जबान से वही जो कहलवाया वो सच हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह, कसम खुदा की, इस्लाम का मामला सारी दुनिया में पहुंचेगा, चाहे लोग उस ईमान ला लें या जबरदस्ती ही सही, सारी दुनिया में इस्लाम का ये पैगाम पहुंचेगा। जहां तक दिन रात पहुंचते हैं, दुनिया के कोने में दिन रात होते हैं, तो वहां तक इस्लाम का यह पैगाम पहुंचेगा। इस्लाम की नेमतों से कोई अनजाना नहीं रहेगा। जिम्मेदारी हमारी है, इस्लाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, दावत करने की जिम्मेदारी हमारी है, इस्लाह का काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम, इसलिए कि हर मुसलमान अपनी जगह दाई है, कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, यह तुम्हारा फरीजा है, मेरा फरीजा है, मेरी जिम्मेदारी है। इससे हम हरगिज पीछे नहीं आ सकते। जहां भी आप और हम हैं, जिस माहौल में भी हैं, जो भी मुमकिन हो सकता है, आप अल्लाह के इस दीन को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला के पास इसके ताल्लुक से हम पूछे जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां तक दिन रात की रसानी है, जहां तक दिन रात पहुंचते हैं वहां तक इस्लाम पहुंचेगा। एक और चीज जो अहादीस से हमें मालूम होती है, सारे यूरोप पर इस्लाम का गलबा होगा। यूरोप और ये सारे ममालिक जो अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने इल्म पर नाज करते हैं, वैसे जितने भी हम सारी चीजें यूज करते हैं उन्हीं लोगों की यूज करते हैं, लेकिन अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि इस्लाम वहां तक पहुंचेगा। जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बास ताबईन ने उनसे पूछा कि यूरोप में पहला कौन सा सिटी जहां मुसलमान पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया गया कि वो कुस्तुनतुनिया होगा या रोम होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिरकिल का शहर होगा जहां मुसलमान सबसे पहले पहुंचेंगे। दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, जो लोग सीरत पढ़ते हैं, सहाबा की सीरत पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मानी दौर में सहाबा किराम ने रोम फतह किया, बहुत सारे इलाके फतह किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पूरी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हलक किसरा, जब किसरा हलाक हो जाए, वो जमाने में जो दो बड़ी ताकतें थी, कैसर और किसरा, एक ईरान की सल्तनत थी, दूसरी रोमी सल्तनत थी। सहाबा किराम ने तौहीद के बलबूते पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद से उन सारे इलाकों को फतह किया। सारे इलाके, वहां का जिजिया टैक्स मुसलमानों को आने लगा। अल्लाह ताला ने कितनी सरबुलंदी मुसलमानों को अता की। तो उसके लिए चाहिए कि आप पढ़ें, तारीख पढ़ें, उलमा के साथ बैठें, ताकि आप समझ सकें कि आप मुसलमान हैं तो हमारे असलाफ ने कैसी कुर्बानियां दी हैं। सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, मुहद्दिसीन ने, अइम्मा इज़ाम ने, औलिया ने, सुलहा ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। मैं मुसलमान। ये इस्लाम की दौलत कितनी कुर्बानियों के बाद आपके घर के दहलीज पर पहुंची है, ऐसी नहीं पहुंची है। इसमें कितनी लोगों की कुर्बानियां हैं, माल की कुर्बानी, दौलत की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, रिश्तों की कुर्बानी, जब जाकर आज मैं और आप मुसलमान हैं। आप देखेंगे कि एक जमाने के बाद जब कुस्तुनतनिया फतह हुआ, मोहम्मद अल फातिह, उन्होंने कुस्तुनतनिया फतह किया।
کیسے فتح کیا؟ ان کی تاریخ میں پڑھیں تو کہتے ہیں کہ محمد الفاتح کے جو باپ تھے وہ ہمیشہ وہ قلعہ بتاتے تھے کہ یہ قلعہ تمہیں فتح کرنا ہے، یہ قلعہ تمہیں فتح کرنا ہے۔ وہ اپنے بچے محمد الفاتح کو بتاتے تھے کہ اس قلعے کی فتح کی بشارت ہمیں ملی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے مسلمان بچے کے دل و دماغ میں بات ڈالے کہ تم عقیدتاً مسلمان ہو۔ ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، اسے ہم بچوں کو سکھائیں۔ آپ تعجب کریں گے، آج ہمارے بچے ابھی اسکول جائیں گے، وہاں بھی پونگل سیلیبریشن ہوں گے، تو ہمارے بچے سارے کے سارے اسی میں لگے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی جو کچھ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور تہذیب کی روش میں بہہ جاتے ہیں۔ ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ان بچوں کو کون سکھائے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے؟ اسی لیے مساجد میں مکاتب بنائے جاتے ہیں، مساجد میں مکاتب بنائے جاتے ہیں۔ تو میں تو ہر مسجد والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیوشن سینٹر ہیں وہ بھی آپ مسجد میں کھولیں۔ ہمارے مسجد میں بھی ایک زمانے تک چلتا تھا، اب بھی چلتا، کہا کہ یہ بچے مسجد میں ٹیوشن بھی پڑھیں گے، عربی بھی پڑھیں گے، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاملہ آسان ہے، مسجد کی طرف سے 2-4 ٹیچرز وہاں لیے جائیں گے جو میتھس پڑھائیں گے، فزکس پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ بچہ عربی بھی پڑھ لے گا۔ اسے باہر جا کر کسی کے گھر جا کر اس کی تہذیب سیکھنے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں سے عجیب عجیب فتنے رونما ہوتے ہیں، وہاں لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ سارا ٹیوشن سینٹر سے ہوتا ہے۔ میں گزشتہ دنوں 2 لڑکیوں کی 2 انٹرویو دیکھ کے میری عقل حیران ہو گئی۔ 2 مسلمان لڑکیاں جو ایک ہندو سے شادی کریں، دونوں کی گود میں بچے ہیں۔ تعلق کہاں سے شروع ہوا؟ ٹیوشن سینٹر سے۔ اس نے پوری رداد بتائی، پوری کہانی بتائی۔ دوستو عزیزو، ہم غالب ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارے عقائد الگ ہے۔ انسانی بنیاد پر دوسروں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن عقیدتاً ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ احکم الحاکمین کے ہم بندے ہیں، ہم عقیدے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ انسانی بنیاد پر تعلقات استوار کر سکتے ہیں، اچھا رہنا، لین دین کرنا، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے، ہم انسان ہیں، ایک جگہ جیتے ہیں، لیکن عقیدتاً ہم کسی سے سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز ہو جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام اسی کا حکم دیتا ہے، اور کہا اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام ہم غالب ہیں۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور زمانہ آیا بھی ہے، کہ اسلام کی برکتوں سے خوشحالی، امن کی فراوانی آ جائے گی۔ جیسے آپ نے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے ایک دین کو مانتا ہوں، وہ عیسائی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عیسائیت کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہیرا جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے اکیلی عورت تنہا سفر کرے گی، کسی بات کا اسے ڈر نہیں ہوگا، اور مال کی فراوانی کی برکتیں اتنی آ جائیں گی کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، لیکن کوئی اس کا صدقہ لینے والا نہیں رہے گا۔ دیکھا آپ نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اگر ہم سارے مسلمان اجتماعی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کا ایک ایسا سسٹم ہو، صحیح طور سے مستحق کو زکوٰۃ دی جانے لگے، تو شاید جمالیہ میں کوئی غریب ہو، یہ آس پاس کے علاقے میں کوئی غریب ہو۔ زکوٰۃ کیوں بد انتظامی کا شکار ہوتی ہے؟ جو زکوٰۃ لیتا ہے، 20 سال سے آپ کو زکوٰۃ لیتے، 20 سال سے انہوں زکوٰۃ ہی چلیتے ہیں، تمہیں زکوٰۃ دیتے دیتے تمہیں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے، انہوں زکوٰۃ لیتے لیتے انہوں مالدار ہو گئے۔ بولا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ کسے دی جائے؟ آدمی، ہمارے پاس ایک سسٹم ہو، یا ایسے کہ آپ کسی منظم سوسائٹی کو دیں زکوٰۃ، اپنا سارے کا سارا اسے دیں، اور اسے کہہ دیں کہ دیکھیے میرے خاندان میں اتنے غریب ہیں،
اپنے ہاتھوں سے آپ کی طرف سے ان کو دے دیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا زکوٰۃ اتنا ہے, میرے اتنے غریب ہیں. بہرکیف ہمارے ساتھ باتیں بہت ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیشہ غالب رہیں گے. احادیث میں یہ بات بتائی گئی کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ دین کی تجدید کرنے والوں کو پیدا کرے گا, لوگ آتے رہیں گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, یہ سارے مجددین دین تھے جنہوں نے دین کی تجدید کی. اور جو بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, مہدی کا ظہور ہونا, یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ مسلمان کسی زمانے میں کمزور نہیں ہوں گے. میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ فخر کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں, اور اسلام کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں. اور اسلام, ہم مسلمان ہیں لیکن صحیح اسلام کو زندگی میں اپنانا ضروری ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. جب تک اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے, ہم فخر کے ساتھ زندہ ہیں اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے ساتھ زندہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ صحیح اسلام پر ہم چلتے رہیں. توحید بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بدعتیوں سے ہم کو بچائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا خادم بنائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے یہاں مجبور ہیں, بےکس ہیں, فقیر ہیں, اللہ سب کو تونگر بنا دے. اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. اے الہ العالمین, جو محتاج ہیں, فقیر ہیں, ان کو تونگر بنا دے, مالدار بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم.